آج ہم موجود ہیں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، اور اسلام آباد G11 میدان مدینہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہم ابھی موجود ہیں، اور یہاں پہ کچھ درخت ہیں، گراس ہے، اور سورج مکھی کے پھول بھی ہیں۔ اچھا، سورج مکھی کی ایک خاص بات ہے، کہتے ہیں سورج جس سمت جاتا جائے گا تو سورج مکھی کا جو اس کا فیس کہہ لیں، اس کا رخ کہہ لیں، وہ بھی سورج کی طرف ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ہمیں کنفرم تو نہیں ہے، یہ میں نے سنا تھا۔ پلیز شیخ بتائیے، سورج مکھی کا پھول کا سورج کی طرف مڑ جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اس کا نام سورج مکھی ضرور ہے، یہ آپ کی زبانی پتہ چلا کہ یہ سورج کی طرف مڑ جاتا ہے۔ میری توجہ نہیں، ہو سکتا کہ میں سنا پڑا تو یاد نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس سے زیادہ عجوبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قطب تارا نا، قطب تارا، یہ ہر چیز جو ہے نا اس کی طرف کشش کھاتی ہے، یعنی ایک مقناطیسی اس کا اثر ہے، مقناطیس اس کی طرف کھینچتا ہے، مقناطیس۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اب تک سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر گئے، اس کی حقیقت کو پہنچے نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے اس کی، یہ قطب تارے میں سے کیا مطلب کشش ہے کہ مقناطیس اس کی طرف گھوم جاتا ہے۔ تو یہی اب سورج مکھی جو ہے پھول، یہ بھی سورج کی طرف گھوم جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی تہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی سورج مکھی کی تہ تک ہو سکتا ہے کہ بندہ پہنچے، ہے نا، وہ قطب تارے تک نہیں پہنچتے۔ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک سبوح قدوس۔ حقیقت تعالیٰ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انٹرنیٹ پر بھی جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو بتایا یہی جاتا ہے کہ اس کو سورج مکھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھول سورج کے رخ میں مڑتا رہتا ہے، یعنی صبح اس پھول کا رخ مشرق کی سمت ہوتا ہے اور شام کو اس کا رخ مغرب کی سمت ہوتا ہے۔ سبحان حقیقت تعالیٰ اللہ جانتا ہے، جو ایک ریسرچ ہے وہ یہی ہے، نیٹ کے ذریعے۔ اچھا، اس کی بھی یعنی کہ تہ تک پہنچے نہیں ہے، مطلب یہی صرف لکھا ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں میرے سامنے نہیں ہے۔ جی اللہ اللہ۔ اچھا، اور قیاس کیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ریسرچ کرنے والا۔ صلو علی الحبیب۔